اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 99 برس کے بوڑھے آدمی کے پاس پیسہ نہیں تھا اور مالک مکان کو 5 مہینے سے کرایہ نہیں دیا تھا۔ ایک دن مالک مکان طیش میں آیا اور آ کر اس نے اپنا کرایہ وصول کرنے کا تقاضا کیا اور غصے میں بزرگ آدمی کا سامان گھر سے باہر پھینک دیا۔ سامان بھی کیا تھا؟ ایک چارپائی، ایک پلاسٹک کی بالٹی اور چند پرانے برتن۔ بوڑھے شخص کی بے چارگی پر بالکل مالک مکان کو ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ اب کیا تھا کہ وہ بوڑھا شخص اس بے چارگی کی تصویر بنا سامنے فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔ یہ احمد آباد شہر کے ایک عام سے محلے کا واقعہ ہے۔ محلے والے مل جل کر اس مالک مکان کے پاس گئے اور اس بوڑھے کی تھوڑی سی انہوں نے سفارش کی کہ مالک مکان اس کو اجازت دے دے، کیونکہ اس کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہے اور وہ کہیں نہ کہیں سے 2 ماہ کا کرایہ کر کے مالک مکان کو ادا کر دے گا۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ ایک اخبار کا رپورٹر وہاں سے گزرا اور جب اس نے اس بوڑھے آدمی کو دیکھا تو اس نحیف اور لاچار آدمی پر اس اخباری رپورٹر کو بہت زیادہ ترس آیا۔ اس نے اس کی چند تصویریں کھینچیں اور اپنی اخبار کے ایڈیٹر کے پاس لے گیا اور اسے گویا ہوا کہ آج ایک مفلوق الحال بوڑھے کو گھر سے نکال دیا گیا ہے اور پھر محلے والوں نے بیچ میں پڑھ کر اسے 2 ماہ کا وقت لے کر دیا ہے۔ ایڈیٹر نے بزرگ آدمی کی تصویریں دیکھی تو وہ چونک گیا۔ رپورٹر سے پوچھا کہ کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ رپورٹر ہنسنے لگا کہ ایڈیٹر صاحب، اس بوڑھے میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ کوئی بھی اس پر توجہ دے؟ اسے تو اس کے محلے والے بھی نہیں جانتے۔ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، برتن بھی خود دھوتا ہے، معمولی سے مکان میں جھاڑ پونچھ بھی خود کرتا ہے۔ یہ تو خود بیچارگی کی ایک تصویر ہے، میں تو اس کو نہیں جانتا۔ اب ایڈیٹر نے سنجیدگی سے کہا کہ یہ شخص ہندوستان کا 2 مرتبہ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ اس کا نام گلزاری لال نندا ہے۔ اب جیسے ہی رپورٹر نے یہ بات سنی تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہندوستان کا وزیر اعظم اور اس حالت میں؟ اگلے دن جب اخبار چھپا تو قیامت آ گئی کہ جناب یہ معمولی سا بوڑھا ہندوستان کا 2 بار کا وزیر اعظم۔ اس خبر کے چھپنے پر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو بھی معلوم ہو گیا کہ گلزاری لال کس مفلسی میں سانس لے رہا ہے۔ اور جناب خبر چھپنے کے چند گھنٹے بعد ریاست کا وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور کئی وزیر اس محلے میں پہنچ گئے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے کہ آپ کو سرکاری گھر میں منتقل کر دیتے ہیں اور سرکار ماہانہ وظیفہ بھی لگا دیتی ہے۔ خدارہ اس معمولی مکان کو چھوڑ دیں۔ مگر گلزاری لال نے صاف انکار کر دیا اور بولا کہ کسی بھی طرح کی سرکاری سہولت پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ اب سرکاری ملازم نہیں ہے اور یہی اسی کوارٹر میں رہے گا۔ گلزاری لال کے چند رشتہ داروں نے منت سماجت کر کے اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ہر ماہ کم از کم 500 روپے وظیفہ قبول کر لے۔ وزیر اعظم نے حد درجہ مشکل کے بعد یہ پیسے وصول کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اب اس قلیل رقم سے کھانا پینا شروع ہو گیا اور جب مالک مکان کو معلوم ہوا کہ اس کا کرایہ دار اس ملک کا 2 مرتبہ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے تو وہ گلزاری لال کے پاس آیا اور پیر پکڑ لیے۔ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ آپ 2 مرتبہ ہندوستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کون ہے، بلکہ وہ تو ایک معمولی سا کرایہ دار ہے۔ جب تک گلزاری لال نندا زندہ رہا اسی مکان میں رہا اور 500 روپے میں گزارا کرتا رہا۔ گلزاری لال نندا حیرت انگیز کردار کا انسان تھا۔ یہ سیالکوٹ میں جولائی 1898 میں پیدا ہوا اور جنوری 1998 کو احمد آباد میں فوت ہو گیا۔ جواہر لال نہرو کے انتقال کے بعد 1964 میں یہ ہندوستان کا وزیر اعظم رہا اور پھر 1966 میں
لال بہادر شاستری کے انتقال کے بعد اس بلند پایہ منصب پر فائز رہا۔ بنیادی طور پر ایف سی کالج لاہور سے اقتصادیات کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ دراصل وہ اقتصادیات کا استاد تھا۔ ممبئی اور احمد آباد کی یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا۔ سیاست میں آیا تو یونین منسٹر، وزیر خارجہ اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ اینڈ کمیشن بھی رہا۔ متعدد بار لوک سبھا کا ممبر بھی منتخب ہوا۔ گلزاری لال نندا کا فلسفہ یہ تھا کہ زندگی کو بہت سادگی سے گزارنا چاہیے، کسی شان و شوکت کے بغیر انتہائی قلیل رقم میں گزارا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ خوش بھی رہنا چاہیے۔ ویسے بھی گلزاری لال سادگی میں رہنے کی جو مثال قائم کر گیا، اس کے لیے حد درجہ مضبوط کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1990 سال کی عمر میں فوت ہوتے وقت اس کے پاس کسی قسم کا بینک بیلنس اور جائیداد نہیں تھی، کوئی ذاتی گھر نہیں تھا، بس ایک عزت و احترام کا وہ خزانہ تھا جو امیر سے امیر لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان کی سیاست میں ہر حد درجہ کرپشن ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں بارہا گلزاری لال جیسے کردار مل ہی جاتے ہیں، اور انڈیا میں بھی کئی بلند کردار کے سیاستدان موجود ہیں۔ اس سطح کی سادگی کی مثال اگر پاکستان میں، اور وہ بھی اعلیٰ مثال اگر تلاش کی جائے، تو پاکستان کے ایک وزیر اعظم رہے ہیں جناب ملک محمد معراج خالد، جو کہ ملک کے وزیر اعظم تھے اور لاہور میں کرایہ کے مکان میں رہتے تھے، اور ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی ان کی بیوی رکشوں اور ٹانگوں میں سفر کرتی تھی، مگر اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ جس کو بھی دیکھتے ہیں ہر طرف کرپشن کا بازار گرم ہے، اور پاکستان کی عوام کے غریب لوگ غریب سے غریب تر اور جو صاحبان اقتدار ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔